أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسحاق بن منصور عبداللہ بن نمیر عبید اللہ بن عمر نافع سعید بن ابی ہند حضرت ابی موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا پہننا حرام کر دیا گیا ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اس باب میں حضرت عمر، علی، عقبہ بن عامر، ام ہانی، انس، حذیفہ، عبداللہ بن عمر، عمران بن حسین، عبداللہ بن زبیر، جابر، ابو ریحانہ ابن عمر اور برا سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، معاذ بن ہشام، ابی قتادہ شعبی، سوید بن غفلہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشمی کپڑے سے منع فرمایا، لیکن 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کے برابر جائز ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، عبد الصمد بن عبد الوارث، حمام، قتادہ، انس، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام نے ایک جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوئیں پڑنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو یہ کرتے پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عمار، فضل بن موسیٰ، محمد بن عمرو، واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، انس بن مالک، حضرت واقد بن عمر بن سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ انس بن مالک تشریف لائے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں واقد بن عمر ہوں۔ حضرت انس رونے لگے اور فرمایا تمہاری شکل سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے اور وہ بہت بڑے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جبہ بھیجا جس پر سونے کا کام ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہنا اور منبر پر تشریف لائے تو لوگ اسے چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے آج تک ایسا کپڑا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اس پر تعجب کرتے ہو؟ حضرت سعد کے جنتی رومال اس سے اچھے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس باب میں حضرت اسماء بنت ابی بکر سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان،
وکیع، سفیان، ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی لمبے بالوں والے شخص کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال مبارک شانوں تک تھے اور شانے چوڑے تھے، اور آپ کا قد نہ چھوٹا تھا اور نہ لمبا تھا۔ اس باب میں حضرت جابر بن سمراہ، ابو رمساہ اور ابو جحیفہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، مالک بن انس، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسم سے رنگے ہوئے کپڑے اور ریشمی کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت انس اور عبداللہ بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت علی کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسماعیل بن موسیٰ فزاری، سیف بن ہارون، سلیمان تیمی، ابو عثمان حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین کے بارے میں پوچھا گیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام وہی ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال یا حرام کیا ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ معاف ہے۔ اس باب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ سفیان وغیرہ بھی سلیمان تیمی سے، اور وہ ابو عثمان سے، اور وہ سلمان سے موقوفاً نقل کرتے ہیں، یعنی انہی کا قول، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ قتیبہ، لیث، یزید بن ابو حبیب، عطا بن ابو رباح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بکری مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالکوں سے فرمایا تم اس کا چمڑا اتار کر دباغت کیوں نہیں دیتے تاکہ اس سے نفع حاصل کرو۔ اس باب میں حضرت سلمہ بن محیق، میمونہ اور عائشہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی سندوں سے مرفوعاً نقل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے میمونہ اور سودہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ حضرت ابن عباس کی روایت بلا واسطہ اور بواسطہ حضرت میمونہ دونوں کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت ابن عباس نے بواسطہ میمونہ روایت کیا ہو، اور ہو سکتا ہے
کہ بلا واسطہ روایت کیا ہو۔ اکثر اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی اور احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ قتیبہ، سفیان بن عیینہ، عبد العزیز بن محمد، زید بن اسلم، عبد الرحمن بن وعلہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چمڑے کو دباغت دی گئی وہ پاک ہو گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مردار کا چمڑا دباغت دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کتے اور خنزیر کے چمڑے کے علاوہ ہر دباغت دیا ہوا چمڑا پاک ہے۔ بعض صحابہ اور دیگر اہل علم نے درندوں کے چمڑوں کو ناپسند کیا ہے اور ان کے پہننے نیز ان میں نماز پڑھنے کے معاملے میں سختی برتی ہے۔ اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے چمڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں۔ نظر بن شمیل نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے اور فرمایا کہ احاب سے مراد ان جانوروں کے چمڑے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ابن مبارک، احمد، اسحاق اور حمیدی نے بھی درندوں کی کھالوں پر نماز پڑھنے کو مکروہ کہا ہے۔ محمد بن طریف کوفی، محمد بن فضیل، اعمش، شیبانی، حکم، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، حضرت عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لکھا کہ مردار کی کھال یا اس کے پٹھوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔ یہ حدیث حسن اور عبداللہ بن عقیم سے کئی شیوخ کے واسطے سے منقول ہے۔ اکثر علماء کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ یہ حدیث عبداللہ بن عقیم سے اسی طرح بھی منقول ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 2 ماہ قبل آپ کا خط پہنچا۔ میں نے امام احمد بن حسن سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ امام احمد بن حنبل اس حدیث کے قائل تھے، یعنی مردار کی کھال کے استعمال سے منع فرماتے تھے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 2 ماہ پہلے کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حکم تھا۔ پھر امام احمد نے اس کی سند میں اضطراب کی وجہ سے اسے ترک کر دیا، کیونکہ بعض نے اس کو عبداللہ بن عقیم سے اور ان کے شیوخ کے واسطہ سے جو ہیں ناح سے روایت کیا ہے۔ انصاری، معن، مالک، قتیبہ، نافع، عبداللہ بن دینار، زید بن اسلم،
حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اس باب میں حضرت حذیفہ، ابو سعید، ابو ہریرہ، سمرہ، ابو ذر، عائشہ اور وہیب بن مغفل رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی خلال، عبد الرزاق، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک باشت لٹکا کر رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا، اس صورت میں ان کے قدم کھل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایک ہاتھ تک لٹکا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس حدیث میں عورتوں کو کپڑا لٹکانے کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔ اسحاق بن منصور، عفان، حماد بن سلمہ، علی بن زید، حضرت ام حسن سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ان سے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے ان کے نطاق میں سے ایک باشت کی مقدار نیچے لٹکانے کو جائز رکھا۔ بعض راوی یہ حدیث حماد بن سلمہ سے، وہ علی بن زید سے، وہ حسن سے، وہ اپنی والدہ سے، اور وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتی ہیں۔ احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، حمید بن ہلال، حضرت ابو بردہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ہمیں ایک صوف کی موٹی چادر اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند دکھایا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دو کپڑوں میں وفات پائی۔ اس باب میں حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔ علی بن حجر، خلف بن خلیفہ، حمید، اعرج، عبداللہ بن حارث، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، اس روز ان کے جسم پر ایک اون کی چادر، ایک اون کا جبہ، اونی ٹوپی اور اونی شلوار تھی، اور آپ کے پاؤں کی جوتیاں مردہ گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔
ہم اس حدیث کو صرف حمید اعرج کی روایت سے جانتے ہیں۔ یہ علی اعرج کے بیٹے ہیں اور منکر الحدیث ہیں، جبکہ حارث بن قیس اعرج مکی جو مجاہد کے ساتھی سقاہ ہیں۔ کماتو چھوٹی ٹوپی کو کہتے ہیں۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، حماد بن سلمہ، ابی زبیر، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ اس باب میں حضرت عمرو بن حریث ابن عباس اور رکانہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث جابر حسن صحیح ہے۔ ہارون بن اسحاق حمدانی، یحییٰ بن محمد مدینی، عبد العزیز بن محمد، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ باندھتے تو امامے کے شملے کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا، اور عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم اور سالم کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقول ہے، لیکن یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن علی خلال، عبد الرزاق، معمر، زہری، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم کے کپڑے پہننے، رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے اور قسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یوسف، حماد معنی بصری، عبد الوارث بن سعید، حفص لیثی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت علی، ابن عمر، ابو ہریرہ اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث عمران حسن صحیح ہے۔ ابو طیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔ قتیبہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور بریدہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ محمود بن غیلان، حفص بن عمر بن عبید تنافسی، زہیر، ابو خیثامہ، حمید،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی تھا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ محمد بن عبید محاربی، عبدالعزیز بن ابی حازم، موسیٰ بن عقبہ نافع، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دائیں ہاتھ میں پہنی اور پھر منبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد فرمایا، میں نے یہ انگوٹھی اپنے داہنے ہاتھ میں پہنی تھی، پھر آپ نے اسے پھینک دیا، لہٰذا لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ اس باب میں حضرت علی، جابر، عبداللہ بن جعفر، ابن عباس، عائشہ اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث نافع سے بواسطہ ابن عمر بھی اسی سند سے اسی طرح منقول ہے، لیکن میں داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر نہیں۔ محمد بن حمید رازی، جریر، محمد بن اسحاق، حضرت صلت بن عبداللہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ امام احمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کی صلت بن عبداللہ بن نوفل سے روایت حسن صحیح ہے۔ قتیبہ حاتم بن اسماعیل، حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین اپنے بائیں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ احمد بن منیع، یزید بن ہارون، حضرت حماد بن سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن ابی رافع کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو ان سے وجہ پوچھی، انہوں نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن جعفر کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن یحییٰ، محمد بن عبداللہ انصاری، سمامہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر 3 سطریں نقش تھیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری رسول اور تیسری میں اللہ لکھا ہوا تھا۔ محمد بن یحییٰ یہ حدیث نقل کرتے ہوئے 3 سطروں کے الفاظ ذکر نہیں کرتے،
اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت انس کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حسن بن علی خلال، عبد الرزاق، معمر، ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوا کر اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کرائے اور فرمایا انگوٹھی پر نقش نہ کرایا کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نقش سے ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انگوٹھیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش نہ کرایا کرو۔ اسحاق بن منصور، سعید بن عامر، حجاج بن منہال، حمام ابن جریج، زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ احمد بن منیع، روح بن عبادہ ابن جریج، ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں تصویر رکھنے اور اسے بنانے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت علی، ابو طلحہ، ابو ہریرہ اور ابو ایوب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث جابر حسن صحیح ہے۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، ابو نضر حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ وہ ابو طلحہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو ان کے پاس سہل بن حنیف بھی موجود تھے۔ پھر ابو طلحہ نے ایک شخص کو بلایا اور کہا نیچے سے چادر نکال لو۔ سہل نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس میں تصویریں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ سہل نے کہا کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کپڑے میں نقش ہوں ان کی اجازت ہے؟ ابو طلحہ نے فرمایا ہاں صحیح ہے، لیکن میرے نزدیک یہ زیادہ فرحت بخش ہے، یعنی یہ تقوی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تصویر بنائی اللہ اسے قیامت کے دن اس وقت تک عذاب میں مبتلا رکھے گا جب تک کہ اس میں روح نہیں ڈالے گا، اور وہ اس میں کبھی روح نہیں ڈال سکے گا۔ اور جو شخص کسی قوم کی باتیں چھپ کر سنے اور وہ لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ
ابو جحیفہ عائشہ اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے۔ قتیبہ ابو عوانہ عمر بن ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے کو بدلو، یعنی خضاب لگا کر سفید بالوں کی سفیدی ختم کر دو، اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اس باب میں حضرت زبیر، ابن عباس، جابر، ابو ذر، انس، ابو رمساہ، جاہدماہ، ابو طفیل، جابر بن سمراہ اور ابو جحیفہ ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، اور ابو ہریرہ ہی سے کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔ سوید بن نصر، مبارک، اجلح، عبداللہ بن بریدہ، اسود، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے کو تبدیل کرنے کی بہترین چیز مہندی اور نیل کے پتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو اسود دہلی کا نام ظالم بن عمرو بن سفیان ہے۔ حمید بن مسعدہ عبد الوہاب حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ لمبے اور نہ پستاہ، جسم خوبصورت اور رنگ گندمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، اور جب آپ چلتے تو گویا کہ بلندی سے پستی کی طرف اتر رہے ہیں۔ اس باب میں حضرت عائشہ، برا، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو سعید، وائل بن حجر، جابر اور ام ہانی سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث انس اس سند سے یعنی حمید کی روایت سے حسن غریب صحیح ہے۔ حناد عبد الرحمن بن ابو زناد، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے۔ آپ کے بال مبارک کندھوں سے اوپر اور کانوں کی لو سے نیچے تک تھے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی سندوں سے منقول ہے کہ میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، لیکن ان احادیث میں بالوں کے متعلق یہ الفاظ مذکور نہیں۔ یہ الفاظ صرف عبد الرحمن ابو زناد نے نقل کیے ہیں اور یہ ثقہ حافظ ہیں۔ علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، ہشام، حسن، حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ ہم سے روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے ہشام سے، اسی کی مثل یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ محمد بن حمید، ابو داود طیالسی، عبادہ بن منصور، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسمد کا سرما لگایا کرو، یہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس میں آپ ہر رات 3 مرتبہ ایک آنکھ اور 3 مرتبہ دوسری آنکھ میں سرما لگاتے تھے۔ علی بن حجر اور محمد بن یحییٰ بھی یزید بن ہارون سے اور وہ عباد بن منصور سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں جابر اور ابن عمر سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں جابر اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابن عباس حسن ہے۔ ہم اس حدیث کو اس لفظ سے صرف عباد بن منصور کی روایت سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، تم لوگ ضرور اسمد کا سرما استعمال کیا کرو، اس سے بینائی تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال اگتے ہیں۔ قتیبہ، یعقوب بن عبد الرحمن، سہیل بن ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لباسوں سے منع فرمایا، ایک سما اور دوسرے یہ کہ کوئی آدمی دونوں زانوں کو پیٹ سے ملا کر ایک کپڑا پیٹھ کی طرف لاتے ہوئے اس طرح باندھے کہ شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ اس باب میں حضرت علی، ابن عمر، عائشہ، ابو سعید، جابر اور ابو امامہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے دوسرے طرق سے بھی مروی ہے۔ سوید، عبداللہ بن مبارک، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی اور گودنے یا گدوانے والی سب پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع کہتے ہیں گودنا مسوڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، عائشہ، اسماء بنت ابو بکر،
معقل بن یسار، ابن عباس اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ علی بن حجر، علی بن مسہر، ابو اسحاق شیبانی، اشعث بن ابو شعثا، معاویہ بن سوید بن مقرن، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی زین پوشی پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت علی اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت براء کی حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ بھی اشعث بن ابو شعثا سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔ علی بن حجر، علی بن مسہر، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر پر سویا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت حفصہ اور جابر سے بھی حدیث منقول ہے۔ محمد بن حمید رازی، ابو طمیلہ، فضل بن موسیٰ، زید بن حباب، عبد الرحمن بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباسوں میں قمیص سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبد المؤمنین بن خالد کی روایت سے جانتے ہیں، وہ اسے نقل کرنے میں منفرد ہیں اور یہ مروزی ہیں۔ بعض حضرات اس حدیث کو ابو طمیلہ سے، وہ عبد المؤمن خالد سے، وہ عبداللہ بن بریدہ سے، وہ اپنی والدہ سے اور وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتی ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابن بریدہ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اس میں ابو طمیلہ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ زیاد بن ایوب، ابو طمیلہ، عبد المؤمن بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لباسوں میں کرتا قمیض زیادہ پسند تھا۔ علی بن حجر، فضل بن موسیٰ، عبد المؤمن بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس کرتا قمیض تھا۔ علی بن نصر بن علی جہضمی، عبد الصمد بن عبد الوارث، شعبہ، اعمش،
ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا قمیض پہنتے وقت دائیں جانب سے ابتدا فرماتے۔ کئی راوی یہ حدیث شعبہ سے اسی سند سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں، جبکہ عبد الصمد کی حدیث مرفوع ہے۔ عبداللہ بن محمد بن حجاج صواف بصری، معاذ بن ہشام دستوائی، بدیل عقیلی، شہر بن حوشب، حضرت اسماء بنت یزید اسکنی انصاری فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کے بازو کلائی تک تھے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، سعید جریری، ابو نضرہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، مثلاً قمامہ یا قمیص یا تہبند، پھر فرماتے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے، لہٰذا میں ہی تجھ سے اس کی بھلائی اور جس بھلائی کے لیے یہ بنایا گیا ہے طلبگار ہوں، اور اس کے شر اور جس شر کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس باب میں حضرت عمر اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں، ہشام بھی قاسم بن مالک مزنی سے اور وہ جریر سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یوسف بن عیسیٰ، وقیع، یونس بن ابو اسحاق، شعبی، عروہ حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ ابن ابو زائدہ، حسن بن عیاش، ابو اسحاق، شعبی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دحیہ کلبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موزے پیش کیے اور آپ نے انہیں پہنا۔ اسرائیل جابر سے اور وہ عامر سے نقل کرتے ہیں کہ موزوں کے ساتھ جبہ بھی تھا۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں پہنی یہاں تک کہ وہ پھٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی ذبح کیے ہوئے جانور سے تھے یا نہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو اسحاق جنہوں نے یہ حدیث شعبی سے روایت کی، ابو اسحاق شیبانی ہیں، ان کا نام سلیمان ہے۔ سلیمان بن عیاش ابو بکر بن عیاش کے بھائی ہیں۔ احمد بن منیع، علی بن ہاشم بن برید، ابو سعد صنعانی، ابو اشہب عبد الرحمن
بن طرفاہ حضرت عرفجاہ بن اسعد سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کلاب کی جنگ کے موقع پر میری ناک کٹ گئی۔ میں نے چاندی کی ناک بنوائی لیکن اس میں بدبو آنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سونے کی ناک بنانے کا حکم دیا۔ علی بن حجر، ابو ربیع بن بدر، محمد بن یزید واسطی، ابو اشہب، ہم سے روایت ہے کہ علی بن حجر نے انہوں نے ربیع بدر سے اور وہ محمد بن یزید واسطی سے انہوں نے ابی اشعب سے اس روایت کی مانند یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرف عبد الرحمن بن طرفاہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ سلمہ بن زریر بھی عبد الرحمن بن طرفاہ سے ابو اشہب ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابن مہدی انہیں سلم بن زرین کہتے ہیں، لیکن یہ وہم ہے، صحیح زریر ہی ہے۔ متعدد اہل علم اسے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے دانت سونے سے جڑوائے۔ اس حدیث میں ان کی دلیل ہے۔ ابو قریب ابن مبارک، محمد بن بشر، عبداللہ بن اسماعیل، سعید بن ابو عروبہ، قتادہ، حضرت ابو ملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھال بچھانے سے منع فرمایا۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، سعید، قتادہ، حضرت ابو ملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالوں سے منع فرمایا۔ ہم سعید بن ابی عروبہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے جس نے ابو ملیح کے والد کے واسطہ ذکر کیا ہو۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، یزید رشک، حضرت ابو ملیح سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالوں سے منع فرمایا۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ اسحاق بن منصور، حبان بن ہلال، حمام، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کے 2 تسمے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ محمد بن بشار، ابو داود، حمام، قتادہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا ان میں 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، مالک انصاری، معن، مالک، ابو زناد،
اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پہن لے یا دونوں اتار دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت جابر سے بھی منقول ہے۔ اظہر بن مروان بصری، حارث بن نبہان، معمر، عمار بن ابو عمار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہونے کی حالت میں جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ عبید اللہ بن عمرو رقی نے یہ حدیث معمر سے، وہ قتادہ سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک یہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں، کیونکہ حارث بن نبہان ان کے نزدیک حافظ نہیں ہیں، جبکہ قتادہ کی انس سے منقول حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ ابو جعفر سمنانی، سلیمان بن عبید اللہ بن عمرو، معمر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے فرمایا یہ حدیث صحیح نہیں، اور معمر کی روایت بواسطہ ابو عمار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحیح نہیں۔ قاسم بن دینار، اسحاق بن منصور سلولی کوفی، ابن سفیان باجالی، لیث، عبد الرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چپل پہن کر بھی چلا کرتے تھے۔ احمد بن منیع، سفیان بن عیینہ، حضرت عبد الرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک جوتا پہن کر چلیں، یہ زیادہ صحیح ہے۔ سفیان ثوری بھی اسے عبد الرحمن بن قاسم سے موقوفاً اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں طرف سے ابتدا کرے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے، پس چاہیے کہ پہنتے ہوئے دایاں اور اتارتے ہوئے بایاں پہلے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ، سعید بن محمد وراق، صالح بن حسان، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے دنیا تو شاہ سفر کے بقدر ہی کافی ہے، اور ہاں امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرنا اور کسی کپڑے کو اس وقت تک نہ پہننا نہ چھوڑنا جب تک اس میں پیوند نہ لگا لو۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف صالح بن حسان کی روایت سے جانتے ہیں، اور امام بخاری انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔ صالح بن ابی حسان جن سے ابن ابی ذئب احادیث نقل کرتے ہیں وہ ثقہ ہیں۔ ایاکا ومجالسۃ الاغنیاء ولا تستخلقی ثوبا حتی ترقعیہ کا مطلب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول اس حدیث کی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے سے بہتر صورت یا زیادہ مالدار کی طرف دیکھے تو اسے اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھنا چاہیے جس پر اسے فضیلت دی گئی، یقیناً اس سے اس کی نظر میں اللہ کی نعمت حقیر نہیں ہوگی۔ عون بن عبداللہ سے بھی منقول ہے کہ میں نے مالداروں کی صحبت اختیار کی تو اپنے سے زیادہ غمگین کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی سواری میری سواری سے بہتر اور ان کے کپڑے میرے کپڑوں سے بہتر ہوتے تھے۔ پھر جب فقراء کی صحبت اختیار کی تو مجھے راحت حاصل ہوئی۔ ابن عمر، سفیان بن عیینہ، ابن ابو نجیح، مجاہد، حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے 4 گیسو مبارک گندھے ہوئے تھے۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، ابراہیم بن نافع مکی، ابن ابو نجیح، مجاہد، حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ کے 4 گندھے ہوئے گیسو مبارک تھے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن ابو نجیح مکی ہیں۔ ابو نجیح کا نام یسار ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ام ہانی سے مجاہد کے سماع کا مجھے علم نہیں۔ حمید بن مسعدہ، محمد بن حمر، ابو سعید، عبداللہ بن بسر، حضرت ابو کبشہ انماری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ٹوپیاں سروں سے ملی ہوئی تھیں، اونچی نہیں تھیں۔ یہ حدیث منکر ہے۔ عبداللہ بن بسر بصری محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن سعید وغیرہ نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ بطاح کے معنی کشادہ کے ہیں۔ قتیبہ، ابو الاحوص، ابو اسحاق، مسلم بن نذیر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کا سخت حصہ پکڑ کر فرمایا تہبند کی یہ جگہ ہے، اگر نہ مانے تو تھوڑا سا نیچے، یہ بھی نہ ہو تو تہبند کا ٹخنوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور سوری نے اس حدیث کو ابو اسحاق سے روایت کیا ہے۔ قتیبہ محمد بن ربیعہ ابو حسن عسقلانی حضرت ابو جعفر بن محمد بن رکانہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کشتی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پچھاڑ دیا۔ حضرت رکانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان صرف ٹوپیوں پر عمامہ باندھنے کا فرق ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند قوی نہیں۔ ابو حسن عسقلانی اور ابن رکانہ کو ہم نہیں جانتے۔ محمد بن حمید، زید بن حباب، ابو طمیلہ عبداللہ بن مسلم، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی انگلی میں لوہے کی انگوٹھی تھی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں تمہارے ہاتھوں میں اہل دوزخ کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں تم سے بتوں کی بو پا رہا ہوں۔ پس جب وہ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہارے جسم پر اہل جنت کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا تو کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ فرمایا چاندی کی، اور وہ بھی 1 مسقال سے کم ہو۔ یہ حدیث غریب ہے۔ عبداللہ بن مسلم کی کنیت ابو طیبہ ہے اور یہ مروزی ہیں۔ ابن ابو عمر سفیان عاصم بن کلیب حضرت ابن ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ریشمی کپڑا پہننے، سرخ زین پوش پر سوار ہونے اور شہادت یا اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی موسیٰ سے ابو بردہ بن موسیٰ مراد ہیں اور ان کا نام عامر ہے۔ محمد بن بشار، معاذ بن ہشام، قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین لباس دھاری دار چادر تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔